تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ کن لوگوں پر خرچ کیا جائے اور جو صدقہ و خیرات کیا جائے، اس سلسلے میں 7 باتیں بتلائی گئی. پھر دوبارہ مختصر طور پر بتلا دیتا ہوں. پہلی بات کہ خرچ کر کے احسان نہ جتلانا. دوسری بات تکلیف نہ پہنچانا. تیسری بات جو حلال اور پاکیزہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اچھا مال دینا، بہترین مال دینا. چوتھی بات ریاکاری کا نہ ہونا، یعنی اللہ کے لیے دینا، اللہ کی رضامندی کے لیے دینا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ دینا. پانچویں بات کہ صدقہ اور خیرات یہ پوشیدہ چھپ کر بھی دیا جا سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے دیا جاتا ہے. اور چھٹی بات کہ غیر مسلم کو بھی صدقہ نافلہ، فرض زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ نہیں، فرض جو زکوٰۃ اور جو فرض ہیں وہ تو غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، البتہ جو نافلہ ہیں، نفل صدقہ و خیرات ہیں، وہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. اور 7ویں بات جو بتلائی گئی للفقراء کے اندر کہ صدقہ اور خیرات کے زیادہ مستحق کون ہیں، تو وہ فقراء بتلا دیا گیا. اس کی کچھ تفصیل بھی اس سے پہلے بتلائی جا چکی کہ فقراء سے مراد کون ہیں. اب یہاں پر خصوصی طور پر جن فقراء کا ذکر کیا ہے کہ جن کو دینا یہ زیادہ حقدار ہیں، جو وہ فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں اس سے پہلے بتلا دیا گیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. عام طور پر فی سبیل اللہ سے جہاد مراد لیا جاتا ہے کہ جو لوگ جہاد پر جانے سے روک دیے گئے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ جہاد پر جاتے ہیں تو زندگی کی جو ضروریات ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں، اس کو کون پورا کرے گا؟ اس کے لیے کاروبار کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے، ملازمت کی ضرورت ہے. تو اگر وہ جہاد پر جائیں گے تو یہ سب چیزیں پورا زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور گھر کی جو کفالت ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی. تو گویا کہ وہ جہاد پر جانے سے روک دیے گئے ہیں. تو فرمایا للفقراء، ان پر خرچ کرو تاکہ جہاد پر جاتے وقت یہ اپنے گھر والوں سے بالکل بے فکر ہو جائیں. تو گویا جو چیز رکاوٹ تھی وہ اس طرح دور ہو جائے. اور دوسری جو چیز ہے، دوسری قسم جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جو دینی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ لا یستطیعون فی الارض،
سفر نہیں کر سکتے، کاروبار تجارت نہیں کر سکتے۔ اگر دونوں چیز کریں گے تو دونوں کی طرف توجہ کامل نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا الفقراء گویا کہ روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، اب یہ سفر نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان پر خرچ کرو۔ للفقراء احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اب دیکھیے یہ جہاں فقراء پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ایک صفت تو ان کی یہ بیان کی گئی کہ احصروا فی سبیل اللہ۔ دوسری بات، دوسری نشانی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ یہ ایسے فقراء ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، جو اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے کہ مجھے چاہیے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے فلاں چیز چاہیے، سوال نہیں کرتے۔ سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ اسی کو فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ یہ بالکل بے نیاز رہتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کہ سوال نہیں کرتے، زبانی سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان جو ہے وہ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی فہرست کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی دیکھ لیں۔ ان کی مثال کے اصحاب صفہ، ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، 400 300۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب صفہ ہے، جہاں جو صحابہ رہتے تھے انہیں اہل صفہ کہا جاتا ہے، چبوترا۔ تو چبوترا تھا بالکل مسجد نبوی کے قریب، جیسا کہ جاتے تو وہاں پر لوگ وہاں بیٹھنے کے لیے دھکا وغیرہ بھی لگاتے، وہاں بیٹھنے کے لیے منتظر بھی رہتے ہیں۔ تو اصحاب صفہ جو تھے وہ وہیں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اور حضور کی خدمت میں پڑے رہتے تھے وہاں۔ تو یہ جو تھے یہ کاروبار نہیں کرتے تھے، تجارت اور ملازمت نہیں کرتے تھے، نوکری نہیں کرتے تھے۔ یہ جو صحابہ تھے وہ فقراء تھے، غریب تھے، مالدار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ ہاں کچھ صحابہ کرام تھے جو ان کی امداد کرتے تھے، کھجور کے خوشے وغیرہ لٹکا دیتے تھے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، یہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، فقراء تھے لیکن سوال نہیں کرتے تھے۔ اور جہاد میں بھی جب ضرورت پڑتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جہاد کے دستے میں بھی بھیج دیا کرتے تھے، تو یہ جہاد بھی کرتے تھے۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر بہت قرض ہو گیا ہے، میں مقروض ہوں، کچھ مدد کر دیجیے صدقہ و خیرات سے۔ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب آئے گا جب غور کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھیے ہدایت بھی دی سوال نہ کرنے کے سلسلے میں۔ آپ سے ان کی عادت تھی جب کبھی ایسی بات ہوتی فوراً تنبیہ کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت یہ صحابی جو آیا ان سے کہا کہ قبیصہ سوال حلال نہیں ہے، مانگنا حلال نہیں ہے، سوائے ان 3 آدمیوں کے، یعنی 3 آدمی سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مانگ نہیں سکتا۔ ایک تو یہ کہ وہ فقیر ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ مانگ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا اس پر قرض ہو، جس کسی کو قرض دینا پڑتا ہے اس کے پاس نہ ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ فقیر کہ جس کے بارے میں قوم کے 3 عقل مند آدمی گواہی دیتے ہیں کہ یہ فاقہ کشی کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی چیز کھانے کا نہیں ہے، بھوک سے زندگی گزار رہا ہے، فاقہ کشی کر رہا ہے۔ تو ان 3 کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے مانگنا، سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو مانگنا گناہ ہے اس کے لیے۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور مال ہونے کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا، اس طرح وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو سوال کرنا یہ تو بڑی خطرناک، یہ بری چیز ہے سوال کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، اور رہائش کے لیے مکان ہو، اور 200 درہم ہو، یہ چونکہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، مالدار اس کو شریعت کی نگاہ میں کہا جاتا ہے۔ تو 200 درہم اگر اس کے پاس اپنی زبان میں 52.5 تولہ چاندی ہے، سونا 7 تولہ اس کے برابر قیمت ہو، تو اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے تو پھر وہ سوال نہیں کر سکتا، بھیک نہیں مانگ سکتا، جیسا کہ ہمارے یہاں دستور ہے تو بھیک نہیں مانگ سکتا۔ اگر وہ بھیک مانگتا ہے اس کے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 50 درہم کی مقدار اور کم ہوگی، 200 درہم سے بھی کم، اگر اتنی مقدار ہے تو وہ بھیک نہیں مانگ سکتا، سوال نہیں کر سکتا۔
تو حضرات صحابہ کرام کی ایک عام عادت تھی کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہی تھے، یہ بھی کچھ کرتے نہیں تو دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا. اور بہت سی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. مکثرین صحابہ جو بہت سی روایتیں نقل کرنے والے ہیں 7 صحابہ، ان میں سے ایک یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی روایت ان سے منقول ہیں. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ میں غشی کھا کر مسجد نبوی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے اس کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے اس کے درمیان میں غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. تو لوگ جو ہے پیر سے میری گردن پر پیر رکھتے تھے، پیر سے رونتے تھے، وہ یوں سمجھ کر کہ اس پر جنون طاری ہو گیا، مرگی کا مرض لگ گیا ہے. کیونکہ اس کا علاج یہی تھا کہ جب بھی کبھی ایسا ہوتا کوئی گر جاتا جنون کی وجہ سے تو اس کے پیر پر اس کی گردن پر پیر رکھتے تھے تو وہ اس کا افاقہ ہو جاتا تھا، ہوش آ جاتا تھا. تو لوگ یہ سمجھ کر پیر رکھتے تھے. حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ جنون کا دورہ نہیں ہوتا تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر گر جاتا تھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنون کا دورہ لگ چکا ہے، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی بلکہ فاقہ کشی کی وجہ سے تھا. تو اس ذبح حالی اور اس قدر فقر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بھی، بھوک کے باوجود وہ لوگوں سے مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے. ایسے تو بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈھیر سارے واقعات ہیں کہ اس کے باوجود سوال نہیں کرتے تھے. تو فرمایا للفقراء، تو یہ کون سے فقراء ہیں؟ وہ کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں اور زمین پر سفر نہیں کر سکتے اور جنہیں نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف اور نادان انہیں مالدار سمجھتے ہیں. تیسری علامت تعریفہم بسیماہم. دیکھیے اکبر الہ آبادی نے جو بھی میں نے بات بتلائی، یحسبہم الجاہل وغیرہ من التعفف، کہ جو بے نادان ہیں وہ تو مالدار سمجھتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے اس کی ترجمانی بہت اچھی طریقے سے کی ہے. یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، خدا یہ خوب واقف ہے کسی پر کیا گزرتی ہے. آدمی انسان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ لیتا ہے، اسی کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تو بہت پارٹی لگتا ہے، روزانہ نئے نئے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، لیکن اندر کا حال وہ خوب جانتا ہے. آدمی رنج کو دیکھ کر فقیر ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے، چہرے کو دیکھ کر، اور چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر اور کپڑے وغیرہ کو دیکھ کر مالداری کا فیصلہ کر لیتا ہے. تو غرض یہ کہ یہاں پر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کام میں مشغول ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہ کریں، کسی سے سوال نہ کریں، کسی سے امید نہ رکھیں، کسی سے اپنی حاجت پیش نہ کریں، بلکہ وہ اللہ دین کا جب کام کر رہے ہیں تو وہ بے نیاز بن کر دین کا کام کریں، بے نیاز بن کر اس طرح دین کا کام کریں کہ وہ نادان اور ناواقف انہیں مالدار سمجھے کہ وہ مالدار ہے. ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آدمی کو تلاش کرنے چاہیے ایسے لوگ کہ جو دین کے کام میں لگے ہوئے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی تلاش کرنی چاہیے. یہ اس کا فریضہ ہے، ایک فریضہ ان کا اور دوسرا فریضہ عوام کا، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تلاش کرے اور تلاش کر کے ان تک اپنا پیسہ خرچ کرے. انسان اپنا پیسہ ادھر ادھر خرچ کرنے کے بجائے جس راستے پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس راستے پر اپنا پیسہ خرچ کرے اور صرف کرے. آگے ان تیسری علامت تعریفہم بسیماہم، کہ ان کی مخاطب تو انہیں ان کی نشانیوں سے پہچاننے کا. اب یہ نشانی کیا ہے؟ یہ جو فقراء کو دینے کے لیے کہا گیا ہے ان کی نشانی، تو واضح نشانی تو یہ ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے وہ کمزور، ان کے دبلا بدن ہو، کمزور پڑ چکے ہوں اور ان کے چہرے پر زردی اور پیلا پن ظاہر ہو گیا ہو. اور بعض مفسرین نے کہا ان کے کپڑے جو ہیں وہ کپڑے پھٹے پرانے ہوں، یہ بھی ہے. لیکن یہ تو ایک نشانی کے طور پر ہے. یہ چیزیں بھانپنے والا تو کسی طرح بھی بھانپ لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ رنج میں ہے یا راحت میں ہے. بھانپنے والا جیسا کہ ہمارے یہاں تو ہے ہی،
عقل مند ہیں الحمدللہ، ہوشیار ہیں، ہر چیز کو پرکھ ہی لیتے ہیں. جیسے کہ دکان پر جاتے ہیں تو دکان والا سمجھاتا تو کیا کہتے ہیں، تجھ سے اچھی طرح میں جانتا ہوں. اپنی زبان میں پتہ نہیں کیسے کیا کہتے ہیں کہ مجھے مت سمجھا کہ یہ اتنے کیے نہیں، یہ اتنے کیے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا کاروبار بھی ایسا. تو انسان بھانپنے والا اچھی طرح بھانپ لیتا ہے. تو انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ کون ایسا ہے. تعریفہم بسیماہم، نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے. لا یسألون الناس الحافا، چوتھی علامت، یہ لوگ اصرار کر کے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. یعنی جیسا کہ ہمارے فقراء کا حال ہے، وہ لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. جیسا کہ ہمارے رسمی جو فقراء ہیں، جو روڈ پر گلی کوچوں میں اس طرح جس کو پیشہ ہی بنا لیا ہے، کاروبار باقاعدہ بنا لیا ہے، اور باقاعدہ ایسے لوگوں نے سنا ہے جو فقیر جمع ہوتے تو آج کیا ہوا، آج تو بہت مندی تھی، آج تو پیسہ جمع ہی نہیں ہوا، یا کبھی آج تو بہت سیزن تھی، آج تو بہت پیسہ جمع ہو گیا. ایسی باتیں کرتے. پتہ نہیں فقراء کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے پیشہ ہی بنا لیا ہے، اس کا پیشہ ہی بنا لیا ہے. غرض یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، یہ وہ نہیں ہے جو اصرار کرتے دے دو، جان ہی نہیں چھڑاتے، پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہے، نہیں دے دو دیں گے کوئی ہم یہاں سے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. اسی کو لا یسألون الناس الحافا، یہ تو بالکل سوال ہی نہیں کرتے ہیں. یہ فقراء ایسے ہیں، یہ اللہ نشانیاں بتلا رہا ہے کہ تمہیں دینا ہے تو کن لوگوں کو دینا ہے، ان لوگوں کو دینا. یہ نشانیاں اللہ بتلا رہا ہے فقراء کی کہ ان لوگوں کو اس طرح، ان کی نشانیاں یہ ہے. لا یسألون الناس الحافا، بالکل سوال نہیں کرتے. کیوں سوال نہیں کرتے؟ اس کی علامت پہلے ہی اللہ نے بتلا دی. یہ سوال کریں گے تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا یہ تو غریب ہے، نادار ہے. اور یہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے. سوال نہ کرنے کی وجہ سے جس کی علامت یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف اور بیوقوف نادان وہ مالدار سمجھتا ہے. تو یہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے. لا یسألون الناس الحافا. اب دیکھیے یہ جو ہمارے فقراء جو راستے کوچوں میں گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، وہ ان فقراء کی فہرست میں شامل نہیں ہے. وہ فقراء الگ ہیں، یہ فقراء الگ ہے. کیونکہ یہ تو مانگنا تو عیب ہے، معیوب چیز ہے، مانگنے سے تو منع کیا گیا ہے. یہ تو بری چیز ہے، بری خصلت ہے مانگنا، نہ مانگنا چاہیے. تو یہاں تو اللہ تعریف کر رہا ہے فقراء کی کہ ان کو دو، اور ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ تو ایسے خوددار ہیں کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. لا یسألون الناس الحافا، یہ تو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو دینے کے لیے ترغیب دی گئی ہے، نہ کہ ان فقراء کو دینے کی ترغیب دی گئی ہے. یہاں پر ان فقراء کو دینے کی ترغیب دی گئی ہے. لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ سوال نہیں کرتے. اب دیکھیے سوال کرنا یہ بڑی بری خصلت ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو سوال کرتا ہے مال ہونے کے باوجود، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ کے جب سامنے حضور حاضر ہوگا تو اس کا چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. ایک اور روایت میں بھی ہے جس میں حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ممبر آپ تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، خطاب دے رہے تھے، خطبے میں آپ نے نہ مانگنے پر ارشاد فرمایا، پرہیز کرنے پر کہ نہ مانگنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ تو اسی دوران آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ایک اور روایت میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص مانگے لوگوں سے سوال کرے جبکہ اس کے پاس غنا کر دینے والی مقدار موجود ہو، یعنی اس کے پاس اتنی مقدار موجود ہو کہ وہ اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے، اس کے باوجود وہ سوال کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح حاضر ہوگا اللہ کے سامنے کہ اس کے منہ پر خراشی ہوگی. وہ اس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اب یہ کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسی مقدار کون سی کہ جس مقدار کے ہوتے ہوئے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا 50 درہم، یا اس سے کم قیمت، اس کی قیمت کے برابر. اب آپ اندازہ لگائیے ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہیں، ان کے پاس سونا ہے، کچھ نہ کچھ مقدار میں سونا موجود ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے کہ وہ کسی کو زکوٰۃ دیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگرچہ، لیکن کم مقدار میں ہے، سونا ہے یا مال ہے، اس کے باوجود وہ لوگ سوال کرتے ہیں. انہیں غور کر لینا چاہیے، منع کیا گیا ہے. سوال کرنا تو بری خصلت ہے. ایک اور روایت میں بھی ہے آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ محنت کر کے کماؤ، محنت کر کے حاصل کرو. تم میں سے جو شخص جنگل جائے اور لکڑیاں کاٹ کر گٹھر بنا کر وہ بازار لے جائے اور ان لکڑیوں کو فروخت کرے، بیچے، اور وہ اس طرح اپنی آبرو کو بچائے،
اس لیے کہ اور آبرو کو بچا لیں. یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی کے سامنے سوال کرے, پھر یا تو دو بات ہوگی, یا تو وہ دے گا یا نہیں دے گا. اب اگر نہیں دیتا تو رسوائی, ذلتی. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کما کر حاصل کرے, محنت کر کے کمائے اور حاصل کرے, روپیہ پیسہ حاصل کرے, مانگ کر نہ کرے. حضرت صحابہ کا دیکھیے کیسا معمول تھا, کتنی احتیاط, سوال کرنے سے کتنی احتیاط. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی کی نکیل ان کے ہاتھ سے گر جاتی تھی, تو وہ اونٹنی کو بٹھاتے, اترتے اور پھر وہ اونٹنی کی نکیل کو لیتے اور پھر سوار ہوتے. تو لوگ جو ہوتے تھے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہم سے حکم کر دیتے, ہم آپ کو نکیل دے دیتے, اونٹنی کی نکیل دے دیتے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں, مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مانگنے سے منع فرمایا. کہ اس قدر یہ لوگ تو احتیاط کرتے تھے, اتنا احتیاط تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی سوال کرنے سے رکنا چاہیے. سوال کرنا بہت بری خصلت ہے. وما تنفقوا, اب آگے فرمایا یہ علامتیں بتلا دی. پہلی علامت احسروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں وہ ملازمت نہیں کر سکتے, تجارت کاروبار نہیں کر سکتے, اس کی قسم بتلا دی. دوسری علامت یحسبهم الجاہل وغنیاء من التعفف, کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان انہیں مالدار سمجھتے ہیں. تیسری تعریفهم بسیماهم, ان کی علامت سے, ان کے نشانیوں سے تو انہیں پہچان لے گا. اور پھر اخیری علامت لا يسألون الناس الحافا, کہ یہ بالکل سوال نہیں کرتے. آگے کیا فرمایا, وما تنفقوا من خیر, کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے مال, فإن اللہ به علیم, اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. کہ تم دے رہے ہو وہ بھی جانتا ہے, کس نیت سے دے رہے ہو اس نیت کو بھی جانتا ہے, کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جزا اور سزا کا. آگے کیا فرمایا, آگے اور 4 موقع بیان کیے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, کہ جو لوگ اپنے مال کو رات میں, دن میں اور چھپ کر اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. 4 موقع بتلائے گئے. یہ آیت کریمہ کے حضرت صحابہ کرام مکمل مصداق تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے مالدار صحابہ تھے, بہت مالدار, خوب اللہ نے مال سے نوازا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی خوب مال دیا تھا. آپ ان کے واقعات کو دیکھیں کہ جتنا مال دیا اتنا ہی خرچ کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا, ایک خرچ کرتے, یہاں پر اللہ کی طرف سے وعدہ 10 لے جاؤ 10, اور اللہ کی طرف سے تو اور مزید وعدہ. یہ صحابہ اکرام خوب خرچ کرتے. اب دیکھیے یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ رات ہو تو خرچ کرو, دن ہو تو خرچ کرو. یہاں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ 2 ہی وقت ہے نا, رات دن. 24 گھنٹے میں کبھی بھی خرچ کر سکتا ہے. اور جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی مکہ مکرمہ میں جا کے ہی خرچ کریں. بھائی جہاں جب موقع ہو, جہاں ضرورت مند پہ آ گیا کہ بھئی ابھی مثال کے طور پر آپریشن ہے اور آپریشن کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو اب یہ سوچے کہ نہیں رمضان کا مہینہ آئے گا تبھی دوں گا. ارے بھائی وہ مر رہا ہے, اس کو خون کی ضرورت ہے, بوٹل کی ضرورت ہے, پیسے نہیں ہیں, تو اب اس کو ابھی ضرورت ہے. تو انسان کو موقع یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت خرچ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں کہ رمضان مبارک میں ہی خرچ کرے یا کسی اور موقع پر ہی خرچ کرے, باقی خرچ ہی نہ کرے. نہیں, وہ تو آئے گے دن کو خرچ کروں گا, اس سے پہلے نہیں, ایسا نہیں. جس کو جب موقع آئے, جس وقت ضرورت مند آ جائے, اس موقع پر خرچ کر لیں. فلہم اجرہم, تو کیا فرمایا, اگر ایسا کریں گے تو ان کا اجر اللہ کے یہاں پا لیں گے. عند ربہم, اللہ کے یہاں وہ اجر پا لیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور بہت بڑی چیز وہ یہی کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی چیز ہے خرچ کرنے والے پر, کہ خوف نہیں ہوگا, ڈر. آج کس کو خوف نہیں ہے, ڈر کس کو نہیں ہے, قیامت کے دن خوف کس کو نہیں ہوگا, ڈر کس کو نہیں ہوگا. اگر دنیا کے اندر ایک گیس کی ریٹ پڑ جائے تو کیا ہوگا, پیر ہل نہیں سکتا زمین پر سے. اگر پولیس آ جائے, کوئی انکوائری کے لیے آ جائے, تو کیسے انسان کے پیر کانپنے لگ جاتے ہیں. کیا جواب دے گا, اب کیا کروں گا, اب کیا کروں گا. وہاں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی, خوف ڈر کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت اطمینان کی کیفیت نصیب فرمائے گا. ایسا قیامت کا منظر ہوگا, ہولناک منظر ہوگا. آپ اندازہ لگا لیں, جس وقت زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے موقع پر انسان کی دل کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے, کیسا اللہ کو یاد کرتا ہے. جیسا کہ 2000 کے اندر آیا تھا, تو اس وقت انسان کے دل کی کیفیت کیسی تھی
کیسا گھر سے باہر نکل گیا اور کیسے اللہ کے نعرے اور اللہ کی قدرت فوراً یاد آ گئی اور کیسا فوراً اللہ یاد آ گیا, ساری چیز بھول گیا. اس وقت بچے کچھ یاد نہیں آتے. ایسے موقع پر جب آگ لگ جاتی ہے یا ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو انسان کو صرف اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا کیا ہوگا. اس موقع پر صرف اور صرف اللہ یاد آتا ہے. آپ اندازہ لگائیے جب قیامت کا منظر ہوگا, ہولناک منظر ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور ایسا منظر ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. ارے باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھے گا وہ بھی بھاگے گا کہ پتہ نہیں یہ پکڑ لے گا, نیکی مانگ لے گا تو میں کیا کروں گا. ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا, یہاں تک کہ جو عورت ہوگی بچہ جننے والی وہ بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. ایسا ہولناک منظر ہوگا. اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع حملها. یعنی گویا کہ بچہ جننے والی, دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. ایسا ہولناک منظر ہوگا. اس موقع پر انسان کیا کرے گا؟ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسا کہا اس پر عمل کرے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب دیکھیے کتنے صفحات سے خرچ کرنے کے متعلق باتیں چل رہی ہیں, کتنے صفحات ہو گئے, اور یہاں اور اس سے پہلے بھی اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دی, اور اتنی بے شمار آیتیں جس میں اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. اندازہ لگائیے مال بھی اللہ دے رہا ہے امانت کے طور پر. ہمارا کمایا ہوا اللہ نے رزق دیا امانت کے طور پر ہمارے پاس. ہمارا ذاتی مال نہیں ہے. انسان جب قبر میں جائے گا تو سب مال چھوڑ کر جائے گا. معلوم ہوا کہ یہ مال اس کا ذاتی, اگر ذاتی ہوتا تو قبر میں ساتھ میں لے کر جاتا, تو ذاتی مال نہیں ہے. اور پھر مزید اللہ نے ہمیں امانت دی اور خرچ کرنے کا حکم دیا کہ میرے راستے پر خرچ کرو. اور پھر دیکھیے مزید احسان یہ کیا کہ تم خرچ کرو گے تو ہم 1 کا 10, 10 کے 100, 100 کے 1000 جیسی تمہاری اخلاص ہوگا ایسا دیں گے. دنیا میں تو کوئی ایسا ملتا ہی نہیں ہے کہ جو ایک آدمی دوسرے کو دے کے لے 10 روپے اور خرچ کر تو میں 10 کے 100 دوں گا. یہ ایسا تو دنیا میں کون ملے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا, یا دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا, پینڈنگ رہے گا ادھار. یہ تو کافر غیر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اگر اس نے ایک اسپتال بنا لی, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے دے دیتا ہے. لے تو لے, آخرت میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں, آخرت میں کچھ نہیں. وما لهم فی الآخرۃ من خلاق, کوئی چیز نہیں. لیکن اسلام والے مسلمان کے لیے تو یہاں بھی اور آخرت میں بھی پینڈنگ ادھار, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دے گا. گویا اللہ تعالیٰ بار بار ترغیب اس لیے دے رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مال آنے پر وہ زمین, ایسا نہ ہو کہ اس کے پیر زمین سے کھسک جائیں اور پارا کو اوپر کو چلنے لگے, آسمان کو چلنے لگے, اور وہ اپنی خواہشات پر اور اپنی شہوت پر پورا کرنے لگے, اور فضول خرچی میں اور وہ فضول جگہوں پر خرچ کرنے لگے, تھیٹروں پر, سینماؤں پر, اور جتنی نافرمان کی جگہیں ہیں, جتنے گناہوں کی جگہیں ہیں, ان گناہوں اور نافرمانی کی جگہوں پر وہ خرچ کرنے لگے. کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ امانت کے طور پر ہے, تم سے سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے پوچھا جائے گا. 5 سوال میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا تھا اس مال کا تم نے کیا کیا. جب تک انسان اس سوال کا جواب نہیں دے گا اس کے پیر وہاں سے نہیں ہل سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ترغیب دے رہا ہے کہ تم خرچ کرو. بڑا اللہ کا احسان تو دیکھیے کہ دیا بھی اس نے اور دینے کا حکم بھی دے رہا ہے, اور پھر اس پر ثواب بھی, کتنے ثواب کے لیے بھی سنا رہا ہے کہ ہم ثواب بھی دیں گے, اجر بھی دیں گے, اور فلاں چیز دیں گے, اتنا دیں گے, دنیا میں بھی دیں گے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے, اور جن راستوں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ان راستوں پر خرچ کرے, اور جن راستوں سے خرچ کرنے سے منع کیا ان راستے سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا راحم المساكين وصلى الله على النبی الکریم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیرے ہمارے نام اعمال تیرے سامنے کھلے پڑے ہیں. اے اللہ گناہوں سے بھرے پڑے ہیں. اے اللہ نیکیاں کم ہیں اور جو نیکیاں بھی ہیں اے اللہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کیے جا سکیں. اے اللہ ایک سبحان اللہ بھی لیکن ایسا نہیں جو تیرے بارگاہ میں پیش کیا جا سکے جس کے سے اللہ تو دل کچھ مانگا جا سکے. اے اللہ ہمارا یہ اعمال نام اعمال تیرے سامنے ہے. اے اللہ ہماری زندگی تیرے سامنے ہے. اے اللہ سب کچھ تیرے سامنے کھلا پڑا ہے. اے اللہ ہمارے ایک ایک لمحے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں. اے اللہ نافرمانیوں سے بھرے پڑے ہیں. اے اللہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم نے تجھے ناراض نہ کیا ہو. اے اللہ زندگی کا ایک لمحہ اور ایک آن ایسی نہیں، ایک پل ایسی نہیں جس میں ہم نے تجھے اے اللہ خوش کیا ہو. اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کرنے ہی میں زندگی لگا دی. ایک زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہم نے تیری نافرمانی میں گزار دیا. اے اللہ نافرمانی میں گزار دیا. بس اے اللہ یہی تعویل کرتے رہے کہ تو معاف کر دے گا، یہی تعویل کرتے رہے کہ تو درگزر کر کا معاملہ کر دے گا. اے اللہ یہی تعویل کرتے کرتے ہم نے اپنی زندگی گناہوں سے بھر دی، نافرمانیوں سے بھر دی. اے اللہ ہم نے یقیناً بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ اقرار مجرم بن کر حاضر ہیں. تیرے علاوہ ہمیں کوئی بخش نہیں سکتا، تیرے علاوہ ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو اتنا بڑا غفور ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ 100 سال کا اے اللہ قاتل اے اللہ جس نے 100 کا قتل کیا ہو. اے اللہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 100 کا قتل کیا، لیکن اے اللہ جب تجھ سے معافی مانگی، دل سے معافی مانگی، تو نے اسے اے اللہ معاف کر دیا. ایسے بے شمار سینکڑوں واقعات ہیں کہ زندگی اے اللہ پوری نافرمانی میں، بدکاری میں، زنا میں گزار دی، لیکن موت کے وقت اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی. تو نے اے اللہ پوری اے اللہ اسے معاف کر دیا، تو نے اپنا ولی بنا لیا. اے اللہ ہم بھی گنہگار ہیں. اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں. اے اللہ ماں اپنے بچے کو کبھی دھتکارتی نہیں ہے. اے اللہ جتنا بھی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اے اللہ جتنا بھی گندا میلا کیوں نہ ہو، جتنا بھی ناپاک کیوں نہ ہو، اے اللہ ماں اسے نہلا دھلا کر گلے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. ہم بھی تیرے بندے ہیں. اے اللہ جیسے بھی گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو بھی ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں بھی اپنے اے اللہ پاک اور صاف کر دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر لے، نافرمانیوں سے دور کر دے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہر نافرمانی سے بچا لے. اے اللہ تو جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اے اللہ اس کے کرنے والا بنا دے، جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اے اللہ اس سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کروا لے. اے اللہ یقیناً ہم اے اللہ بہت چاہتے ہیں، اے اللہ بارہا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے بھی ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو خود جانتا ہے، لیکن اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر پھر تیری نافرمانی کر ہی دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسا مضبوط بنا، اے اللہ ایسا بندہ تیرا بندہ بنا، ایسا مضبوط بندہ بنا کہ اے اللہ ہم نفس و شیطان کے دھوکے میں نہ آئے. اے اللہ اور تیری فرما برداری کر ہی لے. اے اللہ نافرمانیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو محتاج ہیں اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اے اللہ تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز مرادیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اے اللہ تمام کی نیک جائز مرادوں اور تمناؤں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.